آپ دیکھیں تو ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے رب کی نافرمان ہوتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ہر لمحہ ہمارا ایسا گزرتا ہے کہ کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جو ہم اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ زندگی کے اکثر حصہ ہمارا اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ اگر اپنے رب کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، پھر وہ گناہوں پر پکا دائم نہ رہنے والے شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ جو شخص اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمۃ کی یہ کتاب ہے، یہاں پر ایک بنی اسرائیل کے واقعے کو نقل کیا ہے کہ وہ شخص تھا جس نے 20 سال تک اپنے رب کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور 20 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جو اس نے اپنے رب کی یاد سے اسے غافل کر دیا، کوئی ایسا لمحہ اسے میسر نہیں آیا۔ جب 20 سال گزر گئے تو دوسرے 20 سال جب آئے تو اس نے نیکیاں چھوڑ دی، جو کام کیے اس نے گناہ ماری کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اس کے 20 سال اطاعت کے گزرے اور 20 سال اس کی نافرمانی کے گزرے۔ پھر جب 20 سال اللہ کی نافرمانی کے گزرے تو وہ پریشان ہوا، اپنے رب سے التجا کرنے لگا، مالک 20 سال میں نے تیری عبادت کی ہے، تیری اطاعت کی ہے، اور 20 سال ایسے گزرے ہیں جو میں نے تیری نافرمانی کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل کے شخص کو فرمایا کہ جب تو میری اطاعت کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، تو میں خدا بھی تجھ سے محبت کیا کرتا تھا۔ اب جب تو مجھے یاد کرتا تھا، جب تو میری اطاعت کرتا تھا، تو میں بھی تیری دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ جب تو نے مجھے بلا دیا تھا تو میں رب نے بھی تجھے بلا دیا تھا۔ تو نے میری نافرمانی کی تو میں نے تمہیں مہلت دی تھی، مہلت دی تاکہ تم میری طرف پلٹ سکے۔ اگر میں چاہتا تو اسی وقت بھی تجھے ان گناہوں کی سزا دے سکتا تھا، اگر میں چاہتا تو تیرے گناہوں پر پکڑ کر سکتا تھا، لیکن میں نے پکڑ نہیں کی، تجھے مہلت دی ہے۔ اگر آج تم اپنے گناہوں سے تائب ہو کر میری بارگاہ میں پھر آنا چاہتا ہے تو میری رحمت کے دروازے اب بھی تیرے لیے کھلے نظر آئے، ابھی تیرے لیے کھلے نظر آئے۔ اب اس واقعے سے ہمیں ملتا یہ ہے کہ زندگی کے جتنے لمحے ہمارے پاس باقی ہیں، جو بچے ہوئے ہیں، اگر ہم اب بھی اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، پکی سچی توبہ کر لیں، تو اللہ کی رحمت کے دروازے اب بھی ہمارے لیے کھلے نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اتنی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی گزار چکے ہیں، اب ہمارے لیے رحمت کے دروازے بند ہیں، ایسا نہیں، بلکہ میرا رب اب بھی ہمارے لیے دروازوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ میرا بندہ ہے، تبھی تو میری طرف لوٹے گا، جب وہ میری طرف لوٹے گا تو میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ اس انداز کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے سمجھے، مفہوم حدیث ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا راضی ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مثال دے کر واضح فرما دیا تھا کہ ایک شخص ہو جو جنگل میں اور اس کی سواری پر اس کے کھانے پینے کا سامان لگا ہوا، اور وہ اس سواری کو باندھنے کے بعد وہ لیٹ جائے، سو جائے، جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ سواری وہاں پہ موجود نہ ہو، سواری کہیں چلی جائے، اور کھانا اسی پر تھا، کھانے پینے کا سامان و سامان بھی اسی پر۔ اب وہ سواری جب غائب ہو جائے تو وہ بندہ اٹھتا ہے، اٹھ کر اس سواری کو ڈھونڈتا ہے کہ اس پر کھانے پینے کی اشیاء تھے، وہ جنگل تھا، کوئی آس پاس بندہ بھی نہیں ہے، تو پانی بھی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ بندہ دوڑ کر تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے،
مایوس ہو کر وہ سوچتا ہے کہ جاؤ جس جگہ پر سویا تھا وہیں جا کر پھر لیٹ جاتا ہوں اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں۔ جب اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے وہ جنگل میں، اور آس پاس کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے جو اس کی خیر خواہی کر سکے، اس کو پانی دے سکے، اس کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام کر سکے، کوئی جنگل میں ہے بھی نہیں، اور وہ بندہ آئے اور آ کر لیٹ جائے، تھوڑی سی آنکھ لگے، آنکھ لگنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی آنکھ کھلی، دیکھے کہ سواری بھی موجود ہے اور سواری کے اوپر جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ بھی موجود ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس بندے کو جب موت کے آثار وہ دیکھ چکا تھا، موت کا منظر دیکھ چکا تھا، اسے معلوم تھا کہ میری کھانے پینے والی اشیاء چیزیں سواری ساری غائب ہو گئی ہیں، اب وہ موت کا انتظار کرتے ہوئے اچانک اس کو یہ چیزیں مل جائے تو اسے کتنا خوشی ہوگی، کتنا خوش ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب بندے کو کھانے پینے کی اشیاء مل جانے سے جتنا خوشی ملتی ہے، میرے رب کو جو بندہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، میرا رب اس سے بھی زیادہ اس بندے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس بندے سے اللہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس حدیث کا مقصد خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب سے، یہ تو اپنے زبان کے ساتھ ڈٹا ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو ہم زبان سے تسبیح پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، ہمارا دل و دماغ اس زبان کے ساتھ نہیں ہوتا، اس تائب ہونے سے اس استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ استغفار وہ فائدہ دیتا ہے جو زبان سے الفاظ نکلتے ہو لیکن اس کی تاثیر دل کے اندر بھی پڑتی ہے۔ جیسے ہم نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں تو ہمیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح پڑھتے ہیں، اتنی جلدی سے ہم نے پڑھ لی۔ تو ایسی عبادت کو، ایسی تسبیح کو بھی میرا رب قبول نہیں۔ تسبیح کرنی ہے اپنے رب کی تو پھر تسبیح ایسے کرو کہ زبان کو بھی علم ہو اور دل کو بھی علم ہو، معلوم ہو کہ ہم اپنے رب کی